اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو فالو کیا جائے، انہیں مانا جائے، انہیں خود اپنی زندگیوں میں لایا جائے، ان پر عمل کیا جائے اور پھر اس کی اشاعت کی جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام دیے ہیں، جن طریقوں کے مطابق انجام دیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح فرماتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں، ان کے انفرادی زندگی میں اور ان کی اجتماعی زندگی میں ان کے لیے کام آنے والی چیزیں کیا ہیں، وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ان کی زندگی میں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ان کاموں کو انہیں بتایا جائے، ان کے رہنمائی کی جائے، ان کے ہاتھ پکڑ کر کے، ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر کے جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے ان کو جنت والے راستے پر لایا جائے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ بہرحال اس وقت بہت لمبی چوڑی بات کرنا مقصود نہیں ہے، ہمیں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اس ادارے کا نام ہی دیکھیے، معہد سبل السلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں سلامتی کے راستے ہیں، آپ اس انسٹیٹیوٹ سے جڑ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامتی کے راستے پر پڑ گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سلامتی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة۔ محترم و معزز طالبات، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہاں آ کر کے آپ سبوں سے ملاقات کر کے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے علاقے میں ان پہاڑوں کے بیچ رہ کر کے قرآن کریم کے تعلیم اور تعلم میں آپ مشغول ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صبح ہوتے ہی پتہ نہیں کیسے مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو مشغلہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم کا مشغلہ ہے، بہت ہی پیارا مشغلہ ہے۔ قرآن کریم سیکھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد متصل ہم قرآن کریم کے حلقے لگاتے ہیں، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کام اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کو سب سے بہتر کام حدیث پاک میں قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں کہا گیا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے پیغامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو فالو کیا جائے، انہیں مانا جائے، انہیں خود اپنی زندگیوں میں لایا جائے، ان پر عمل کیا جائے اور پھر اس کی اشاعت کی جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام دیے ہیں، جن طریقوں کے مطابق انجام دیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح فرماتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں، ان کے انفرادی زندگی میں اور ان کی اجتماعی زندگی میں ان کے لیے کام آنے والی چیزیں کیا ہیں، وہ کون سے
امور ہیں, وہ کون سے کام ہیں جو ان کی زندگی میں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں, ان کاموں کو انہیں بتایا جائے, ان کے رہنمائی کی جائے, ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے, ان کے پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے ان کو جنت والے راستے پر لایا جائے. یہ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے. بہرحال اس وقت بہت لمبی چوڑی بات کرنا مقصود نہیں ہے, ہمیں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اس ادارے کا نام ہی دیکھیے, معہد سبل السلام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں سلامتی کے راستے ہیں, جس میں سلامتی کے راستے ہیں. آپ اس انسٹیٹیوٹ سے جڑ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامتی کے راستے پر پڑ گئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو سلامتی کے راستے پر ڈال دیا ہے. اس بات کا استحضار ہر وقت ہونا چاہیے کہ یہاں سلامتی والے چیزیں سکھائی جاتی ہیں, قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کسی نے بھی اس کتاب مقدس کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ دیا اور قیامت تک جو جوڑ دے گا, حقیقی معنی میں جوڑ دے گا, دل کی گہرائی کے ساتھ میں جوڑے گا, اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے جوڑے گا, یقین جانیے کہ اس کا کام ضرور ہو کر رہے گا. اس کی جتنی بھی بیڑی ہے وہ سب بنتی چلی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حالات ہم شکوہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں, حالات سدھر نہیں رہے ہیں, بلکہ دن بہ حالات میں بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین اس درجے کا نہیں پایا جا رہا ہے, اس یقین اس درجے کا نہیں پایا جا رہا ہے. ہم اپنے اندر اس درجے کا یقین پیدا کریں, اور پھر آپ کو تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مستورات ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب گھر کی کوئی عورت دیندار ہوتی ہے تو پھر اس گھر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے دین کا کام کیا ہے, اس دین متین کا کام کیا ہے, جنہوں نے قرآن کریم کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کیا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کام کیا ہے, اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے گا اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کی تربیت کے پیچھے ان کی نیک ماؤں کا ہاتھ ہے, ان کی نیک ماؤں کا ہاتھ ہے. اس لیے آپ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مدرسے سے وابستہ کیا ہے, جبکہ دوسری طرف آپ کالجوں میں جاتی ہیں, عصری علوم پڑھتی ہیں, کوئی انکار نہیں ہے, خوب پڑھائی جائے, خوب محنت سے اس کو پڑھائی جائے, اس لیے کہ سارے علوم پڑھنا ہے. ان سارے علوم کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت کی معرفت کا حاصل ہونا یہی ان سارے علوم کی اصل بنیاد ہے, اور اس کا اصل ہدف اور اس کی غایت ہے. اگر ان سارے علوم پڑھ کر کے اللہ کی معرفت تک انسان نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد خاطر خواہ جو کہنا چاہیے کہ وہ حاصل نہیں ہوا ہے. اس لیے عصری علوم میں خود ترقی ہونی چاہیے, پڑھنا چاہیے, جی جان توڑ اس میں محنتیں ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف جو انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ لیعبدون ای لیعرفون, یعنی تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے. اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت ہے, اللہ کو پہچاننا ہے. اللہ ایک ہے, وہی اللہ ایک ہے, وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی معبود حقیقی ہے. جب تک یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے. اس لیے تخلیق انسانی کا سب سے بنیادی جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل اس وقت ہوگا جب ہم اس تمام علوم دینیہ کا جو سب سے اولین سر چشمہ ہے, جو سب سے پہلا اور بنیادی سر چشمہ ہے, جہاں سے سارے علوم پھوٹتے ہیں, وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے, قرآن کریم کے لیے اپنے رات اور دین کو ایک کر دینا چاہیے. بس اسی مقصد کے لیے آپ حضرات, آپ سب طالبات ماشاءاللہ اس مدرسے سے جڑ گئی ہیں. آپ خوب محنت کیجئے, اور ہمارے حضرت محتمم صاحب بھی کی توجہ بھی اس طرف ماشاءاللہ, جب وہ سال گزشتہ ہمارے یہاں جامعہ ہاسوٹ گجرات میں تشریف لائے, انہوں نے ایک سال وہاں پر تعلیم دیکھی, خود بھی محنت سے پڑھا, اور وہاں کا ماحول دیکھا, وہاں دیکھا کہ بچے کس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں, اور پورے گجرات میں ایک اچھا ماحول ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا, تجوید کے ساتھ پڑھنے کا, صحت کے ساتھ, مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کا. اس کی اپنی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے. تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا, اور انہوں نے یہاں کر کے اس طرح کی ایک محنت شروع کی ہے. ماشاءاللہ ایک بہت خوش آئند پہلو ہے, ایک بہت اچھا اقدام ہے. سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور آپ
ہی لوگوں کا تعاون جب ان کو ملے گا اور آپ جب اس میں محنت سے اپنے آپ کو لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو خود اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ اپنے گھروں میں جب اس کا ماحول بنائیں گے تو ایک سے ایک آگے بڑھ کر کے قرآن کریم کو پڑھنے والے، بہترین آواز کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنے والے جب پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا جیسے جیسے اس کا ماحول بنتا چلا جائے گا اس میں آپ سبھی حضرات کا اس میں تعاون شامل حال رہے گا۔ تو بس اسی بات پر ہم اپنی بات کا ختم کرتے ہیں، اور ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ اس میں خوب جڑے رہیے، اپنے دوست احباب کو بھی اس میں جوڑیے، جو آن لائن کورس ہمارے محتمم صاحب نے جو شروع فرمایا ہے اس میں بھی خود بھی جڑے رہیے، اور اپنے دوست و احباب، اپنے گروپس کے جو افراد ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ میں جوڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے مولا کریم گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، اے مولا ہم سے راضی ہو جا، اے مولا کریم ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اے مولا کریم ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما، اے مولا کریم ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، اے مولا کریم اس پورے خطے میں اسلام کو 100% زندہ فرما دے، مولا کریم اسلام کو 100% زندہ فرما دے، اللہ گھر گھر میں اسلام کو نافذ فرما دے، مولا کریم جس مقصد کے لیے اس مدرسے کو وجود دیا گیا ہے اللہ اس مدرسے کو اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرما، مولا کریم یہاں کے ہر فرد کو اسلامی تعلیمات سے وابستہ فرما دے، مولا کریم قرآن کریم سے سچا پکا عشق اور لگاؤ اور محبت نصیب فرما دے، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔